یہاں تک کہ وہ ثابت کرتے کہتے ہیں کہ حتیٰ پودوں میں بھی نر اور مادہ کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ پودا جب تک وہ بیج ویسے نہیں ملتا تب تک وہ پروان نہیں چڑھتا. اور نیوٹرون اور پروٹون ہوتے ہیں، ہر چیز میں آپ کو وہ ملے گا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں تصور دیا. ایسے دسیوں جو ایک میڈیکل پوری تحقیق ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ایک جملہ بنتا ہے، اسے کہتے ہیں میڈیکل سٹیٹمنٹ. تو کئی مقامات پہ میرے ایک دوست سے انہوں نے پوری کتاب مجھے دکھائی، کہا کہ یہ بہت سے محققین نے مل کے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا قرآن کریم میں بہت سے میڈیکل سٹیٹمنٹس پائے جاتے ہیں. اچھا. صرف ایک مثال دوں گا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے ایک حضرت زید کے متعلق ہے کہ رسول خدا، یا آپ باپ نہ کہیں رسول خدا کیونکہ آپ ان کے بیٹے نہیں ہیں، آپ لپالک ہیں. تو وہاں پہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے ایک جسم میں دو دل نہیں ہو سکتے ویسے ہی ایک انسان کے دو باپ نہیں ہو سکتے. وہ کہتے ہیں یہ میڈیکل سٹیٹمنٹ ہے. کتنے ہی بچے ڈی فارم پیدا ہوتے ہیں، ایک آنکھ کے ساتھ ہیں، 3 گردے ہیں، ایک گردہ ہے، بہت سے اس کے اندر ڈیفارمیشنز ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک ٹانگ کے ساتھ پیدا ہوا بچہ جو ہے وہ اس کے اندر بہت سے نقائص ہو سکتے ہیں جو بچہ دنیا میں آتا ہے. لیکن آج تک سائنس نے ریکارڈ نہیں کیا کہ کوئی بچہ 2 دلوں کے ساتھ پیدا ہوا. اللہ اکبر. آج تک ثابت نہیں ہوا. تو کہتے ہیں کہ قرآن نے میڈیکل سٹیٹمنٹ دیا. ایسے تو قرآن اور ریلیجن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. مبلغین، محققین، مفکرین آؤٹ ڈیٹ ہو گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی آپ کے اسلاف نے یہ سب کچھ کیا، جو علامہ اقبال کی پوری بحث ہے. جی. تو اب آپ یہ کہیں گے جی میتھمیٹکس ہم نے شروع کیا تھا، انگلش میں تو ال ہوتا ہی نہیں ہے، تو الجبرا اس کا مطلب ہے عربی سے آیا ہے. تو ہم نے دریافت کیا، ہم نے یہ سب بنایا. آپ نے دیکھیں موضوع سے میں نے کہا کہ چھیڑ دیا نا کہ میں اس میں اختصار بھی نہیں کر پا رہا ہوں. تو یہ تمام چیزیں ہمارے اجداد نے کی، لیکن آج نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ اس وقت سائنس میں، ٹیکنالوجی میں مغربی دنیا آگے ہے، مسلمانوں کو کیا کردار ہے. تو ہمیں دوبارہ اس اپنے اسلاف کی تعلیمات کو دوبارہ اجاگر کرنا ہے. میرے ایک دوست ہے، ان کا پنڈی سے تعلق ہے، راجہ فرحت حسین صاحب. برطانیہ میں ان کو ابھی ایوارڈ ملا ہے کہ کسی کی آج تک 13 ڈگریاں نہیں ہیں، ان کی 13 ڈگریاں ہیں. ماشاء اللہ. انہوں نے ایم اے کی ہیں، بی اے کی ہیں اتنے زیادہ، اور ابھی وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اور انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے کہا کہ جب مارگریٹ تھیچر کا زمانہ تھا تو کہا کہ بھئی یہ برطانیہ میں آج پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اس کا موجد مثال کے طور پہ موجودہ کیمسٹری کے موجد جو ہیں وہ جابر بن حیان ہیں. اور انہوں نے سب سے بڑی تحقیق انگریزی میں، حتیٰ عربی فارسی میں اتنی بڑی تحقیق نہیں جو انہوں نے لکھی ہے، اور وہ دوبارہ چھپ رہی ہے. اس کے اندر میرا بھی تھوڑا بہت چھوٹا بہت کردار ہے. اسی طرح سے بہت سے اور موضوعات پہ تاریخ میں لکھ رہے ہیں کہ ان تمام علوم کے موجد مسلمان تھے. تو مارگریٹ تھیچر نے جملے کہے تھے کہ ہم نہیں جاننا چاہتے ان علوم کے موجد کون تھے، ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ان تمام علوم میں ہم سب سے آگے ہیں. نوجوان جب دیکھتے ہیں نا کہ آج مثال کون ہے تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے شاید ریلیجن آؤٹ ڈیٹ ہو گیا. ریلیجن آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوا، بلکہ مفکرین، مبلغین اور وہ تمام افراد جو سائنس میں، یہ مثال کے طور پہ آج یہاں پہ کوئی میڈیکل یا سائنس کے اندر ترقی کر جاتا ہے تو فوراً گرین کارڈ لے کے امریکہ چلا جاتا ہے کہ میں ان کے لیے کام کروں گا، بجائے اس کے کہ وہ یہاں لیبارٹریز ڈیولپ کرے اور یہاں پہ وہ تمام کے تمام، جیسے ناسا ہے یا تمام مختلف ادارے ہیں، ان کو یہاں ڈیولپ کیا جائے مسلمان ممالک میں. ایک آخری بات کہوں گا، نام نہیں لینا چاہتا، چل نام لے بھی سکتے ہیں. عرب ممالک کے بعض کے ہمارے ایک دوست انوائٹڈ تھے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ بنی عباس اور یہ جو ہمارے سابق مسلمان حکمران گزرے ہیں، آیا ہم ان سے زیادہ ترقی کر چکے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں کریں گے. ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے، ہمارے پاس محل زیادہ ہے، ہم نے پورا انفراسٹرکچر بنا دیا ہے، سڑکیں بنا دی ہیں، بجلی ہے، سب کچھ آج جو مغربی دنیا میں تھی تو ہم سب چیزوں میں آگے نکل چکے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر میں آپ کو روک کے یہ کہوں کہ آپ کے جس استبل میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ناشتہ کر رہا ہوں، اس میں تمام ملازمین پاکستانی اور بنگالی ہیں. جب آپ کے پاس استبل چلانے کے لیے کوئی عرب نہیں ہے، آپ کے تمام سٹی پلاننگ، سڑکیں بنانے والے امریکن، برٹش، جرمن اور فرینچ ہیں، آپ کے تمام لیبارٹریز، میڈیکل ایسوسیشن، سب کچھ چلانے والے. پیسے سے کسی چیز کو خرید کے ڈیولپ کرنا اور ہوتا ہے، اور خود فکر اور تحقیق، علم کو ترقی دینا یہ اور ہوتا ہے. واقعا اسلاف نے خود سب کچھ ڈیولپ کیا تھا. تو اسلام آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، مسلمان جو ہیں وہ مبلغین آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، مفکرین. جب بھی ہم اسلام اینڈ سائنس کی بات کرتے ہیں، میری مجبوری ہے، چاہے میں جنگ کی بات کروں ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، صبر کی بات کروں ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، عطا کی بات کروں. لیکن آج جب میں اسلام اینڈ سائنس کی بات کر رہا ہوں تو بے شمار اقوال حضرت علی کے معروف ہیں. کہاں وہ زمین و آسمان کا فاصلہ بتا رہے ہیں، کہاں چاند اور سورج کے حساب سے. ان تمام چیزوں پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں آج کے دور میں؟ اگر آپ دیکھیں تو ایک
بہت بڑے عیسائی مفکر گزرے ہیں جن کا بھی 7-8 سال پہلے انتقال ہوا ہے. ان کا نام تھا جارج جورڈیک. جارج جورڈیک کے نام سے ایک بہت بڑے عیسائی مفکر گزرے. وہ کہتے ہیں کہ تقریباً یعنی اب سے 60 برس پہلے ان کو کسی لبنانی شیعہ نے نہج البلاغہ مولا امیر علیہ السلام کی جو خطبات اور ان کے خطوط اور کلمات قصار کی ایک کتاب ہے، سید ردی نے اب سے 1000 سال پہلے اس کو تالیف کیا تھا. کہا وہ کتاب دی تو کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے، کیونکہ آپ بہت بڑے محقق ہیں، فلسفی ہیں، اور تو میں آپ کے لیے کتاب لایا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہے کتنی پرانی کتاب ہے؟ کہنے 1000. تو وہ مفکر جارج جورڈیک کہتا ہے کہ میں نے صرف یہ سوچا کہ 1000 سال پہلے ایک آدمی کچھ کہہ گیا ہے، وہ میرے کس کام کا؟ نہ اس زمانے میں سائنس تھی، نہ ترقی تھی، تو میں کیوں پڑھوں اس کتاب کو؟ تو کہنے لگے میں نے کتاب کو رکھ دیا. پھر اچانک دن خیال ہے کہ شاید کسی لائق ہو. تو کہا میں نے اچانک بیچ سے کھول کے دیکھی تو جو خطبہ حضرت علی علیہ السلام کا اس میں کہنے لگے میرے سامنے کھلا تو وہ خلقت کائنات پہ تھا. تو اس میں لکھا تھا کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے، اور اس میں مولا نے بہت زیادہ تفصیلات بتائی ہیں. تو کہنے لگے میں نے وہیں پہ بند کیا. کہا کہ جب سائنس ہی نہیں تھی تو یہ کوئی اللہ کے پاس سے ہو کے آیا آدمی، اسے کیسے معلوم ہے؟ تو کہا میں نے کتاب رکھ دی. تو کہنے لگے نیا ایک امریکہ کا چینل شروع ہوتا ہے، نیشنل جغرافیکل چینل، جو آج کل بہت مشہور ہے. تو کہ اس زمانے میں سائنس دان بڑے بڑے قابل اس میں آ کے بیٹھتے تھے اور وہ سب بتاتے تھے کیسے شروع ہوا، کیا ہوا، ان جانوروں میں یہ خصلتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، مختلف تھیریز کو ڈسکس. تو کہنے لگے اسی میں ایک سائنسدان نے کہا کہنے کہ ہم یہ آج جان گئے ہیں سائنسدان کہ ساری چیزیں پانی سے شروع ہوئی تھیں. تو کہنے لگے میں نے وہ حضرت علی کے خطبے میں پڑھا تھا، مجھے دوبارہ جا کے پڑھنا پڑا. جب دوبارہ پڑھا تو پھر مجھے ساری سائنس کے مطابق حضرت علی نے جو پوری خلقت کائنات کے متعلق خطبے دیے ہیں، پڑھنے کے بعد یہ لگا کہ یا علی نے ہی کائنات بنائی ہے، یہ ساری کائنات بنتے ہوئے دیکھی ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو باریکیاں حضرت علیہ السلام نے بتائی ہیں کہ کیسے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا خلق کیا، کیسے کیا، کیوں، یہ باریکیاں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی.